بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام سامعین تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ہمارا اسباب رزق کا جو کورس ہے الحمدللہ وہ پروگریشن میں ہے. کوشش ہے انشاءاللہ اس کو اسپیڈ اپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم جلد سے جلد کوشش کریں گے کہ مطلب زیادہ سے زیادہ سبب ہم کور کریں، اور انشاءاللہ اس کورس کو ہم مکمل کریں تاکہ پھر ہمارے مزید اصلاحی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ انشاءاللہ ہماری بات ہو سکے. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں اصلاح کے لیے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم بہت ساری چیزوں پہ فوکس کریں گے. سب سے پہلے ہمارا فوکس ہے کہ ہم اسباب رزق کا کورس جو ہم نے اٹھایا تھا اس کو ہم مکمل کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اسباب فقر اسباب غنا ہم سب کلیئر ہیں کہ اسباب فقر جس سے وہ اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے غیبی فقیری آتی ہے، مطلب رزق میں کمی آ جاتی ہے، رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے اسباب ہیں جو اسباب غنا ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان غنی ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے. تو اسباب فقر اور اسباب غنا، ایک دن ہم اس اسباب فقر دیکھتے ہیں، ایک دن ہم اسباب غنا دیکھتے ہیں. آج ہم اسباب فقر کو دیکھیں گے. وہ اسباب ہیں آج جو ہم پڑھنے والے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے غیبی فقیری آ جاتی ہے. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ان اسباب کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی، اور ان اسباب سے ہم ہر ممکنہ کوشش کر کے بچیں گے. انما الاعمال بالنیات، تمام احادیث کی کتاب میں سب سے پہلی حدیث جو لکھی ہوتی ہے that is انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر. تو نیت کریں گے نا انشاءاللہ تو کام بنے گا. نیت کریں انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت ہماری مدد بھی فرمائیں گے جب نیت ہوگی. تو نیت کریں، پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ان تمام اسباب سے بچنے کی کوشش کریں. تو 17 ہم نے 16 کر لیے تھے. 17 اسباب فقر ہے زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد اس کو ادا کرنے میں سستی کرنا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی میں. سب سے پہلی چیز تو زکوٰۃ فرض ہو کب رہی ہے اس کا شعور ختم ہو گیا. بہت سے لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب کچھ بچے ہیں، کچھ بالغ لڑکے ہیں، کچھ بالغ لڑکیاں ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، جو 9th میں 8th 9th میٹرک میں فرسٹ سیکنڈ ایئر میں ہے. وہ بچپن سے اپنی سیونگ جمع کر رہے ہیں. اب ان کے پاس گولڈ بھی بعض اوقات سیونگ میں کوئی ان کو ملا ہوتا ہے بچپن میں، یا ان کے پاس کوئی پاکٹ منی یا ایسے پیسے ملے ہوتے ہیں جو ان کو جمع کرتے کرتے، یا بعض اوقات وہ انہوں نے ارننگ بھی شروع کر دی ہوتی ہے فری لانسنگ وغیرہ کے طور پہ. تو ان کے پاس ایک اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو زکوٰۃ دینی. آج کل یہ اماؤنٹ تقریباً 1,80,000 1,85,000 کے درمیان ہے. 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے. 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی. اس میں لوگ کنفیوزڈ رہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولہ، بتائیں بہت امپورٹنٹ اہم بات بتا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا اور نسلوں کو بتانے کے لیے سنیے گا. 7.5 7.5 تولہ سونا کا نصاب تب یوز ہوتا ہے، تب اس کو دیکھا جاتا ہے، مطلب 7.5 تولہ سونا کے مطابق تب زکوٰۃ ادا ہوگی جب 7.5 تولہ سونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو. 50 روپے 100 روپے کیش بھی نہ ہو. جس کے پاس 50-100 روپے کیش بھی ہے، سونے کے علاوہ بھی کچھ ہے، تو پھر 7.5 تولہ سونا نہیں، 52.5 تولہ چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے. 7.5 تولہ سونا جو ہے اس کی رقم اگر نکال لیں آپ، 3.5 لاکھ روپے کا ایک تولہ ہے، اگر آپ اس کو 7.5 تولہ کر لیں تو یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ بن جائے گی. لیکن اگر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب دیکھا جائے تو دیٹ از اراؤنڈ 180-185,000. اب بدلتا رہتا ہے. لاسٹ جو میرے علم میں آیا تھا اس وقت 180-185 تھا، کچھ عرصے پہلے، کچھ 1-2 مہینے 2-3 مہینے ہوئے ہوں گے. تو ہم سب کے پاس کیش بھی ہوتا ہے، کچھ اور دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس کے بہرحال بہت ڈیٹیلڈ اس کے اوپر سیشنز بھی ہوتے ہیں، مفتیان کرام وغیرہ کراتے ہیں. ہمارا ٹاپک نہیں ہے یہ، ٹیکنیکل ٹاپکس ہیں. ٹیکنیکل ٹاپکس جس پہ زیادہ کماؤنڈ ہو اس کو بولنا چاہیے، لیکن بیسک انفارمیشن یا کچھ ایسی انفارمیشن جس میں کوئی زیادہ مسائل کا مسئلہ نہ ہو وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. باقی ٹیکنیکل ڈیٹیلز آپ نے سیکھنی چاہیے. دیکھیں اگر آپ نہیں سیکھیں گے نا، میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں، دین کا علم نہ سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچ جاؤ گے. اگر آپ ریڈ سگنل پہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو رکنا ہے اور آپ نے سگنل توڑ دیا تو آپ کا چالان ہوگا. یوزولی اگر آپ کہیں بھی پریکٹس کسی اور ملک میں بھی جائیں جہاں پر سسٹمیٹک چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کا اسکرین شاٹ لے لیا جاتا ہے گاڑی کے نمبر کا اور آپ کے اکاؤنٹ سے آٹومیٹکلی پیسے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. سعودی عرب جب جانا ہوا تو سعودی عرب میں نے ڈرائیور سے پوچھا، اس نے بولا بھائی یہاں اگر اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں نا تو وہ پکچر آپ کی لے لی جاتی ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ پیش آ جاتے ہیں اگر ہم بے احتیاطی کرتے ہیں.
تو اگر کسی کوئی کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ریڈ سگنل پہ رکنا ہوتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کب چلنا ہے کب رکنا ہے، تو کیا اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں بھائی، چالان تو ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کب جو ہے وہ کب کیا کرنا ہے، اور آپ کو دین کا رائٹ علم نہیں ہے، اور آپ بروز قیامت اللہ رب العزت کو کہیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، او بھائی تو کیوں نہیں پتا تھا؟ جب بار بار یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ دین کا علم سیکھنا ہے، دین کا علم سیکھنا ضروری ہے، اتنا دین کا علم سیکھنا کہ ہمیں حلال حرام کا فرق ہو جائے، ہماری معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو پائیں، اتنا تو فرض ہے ہم سب پر۔ چلیں عالم یا عالمہ نہ بنے ہم، لیکن کم سے کم اتنا تو علم سیکھ لیں کہ ہمیں پتا ہو زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، نماز کا طریقہ کار کیا ہے، وضو کی سنتیں کیا ہیں، وضو کیسے ادا کرتے ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، یہ تمام باتیں تو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا بھائی، نکلنا پڑے گا۔ ہاں اگر گھر بیٹھے بیٹھے بھی ماشاء اللہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بائی دس جملہ گھر بیٹھے بیٹھے آئی وڈ مین کہ بیٹھے بیٹھے بغیر کچھ ہاتھ پاؤں مارے نہیں ہو سکتا، تھوڑی بہت جستجو کرنی پڑے گی۔ ایسے آن لائن ٹیوٹرز بھی موجود ہیں جو آپ کو گھر پہ پڑھا سکتے ہیں، خاص کر میں خواتین کی بات کر رہا ہوں۔ دین سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، محلے میں کوئی عالمہ ہے گھر پہ آ سکتی ہیں، یا کہیں سیشن کی ترتیب جائیں، فزیکلی جائیں، روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اب میں بالکل ایک ریسنٹ مثال دیتا ہوں، مولانا عبدالستار ماشاءاللہ بڑے زبردست عالم دین ہے، میں اکثر ان کا نا آڈیو کلپ سنا کرتا تھا، تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا اور میری علم میں اضافہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن میں ابھی ریسنٹلی ان کے سیشن میں گیا، اور لٹرلی مجھے اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور وہ جو روحانیت مجھے محسوس ہوئی، اور جو ان کی باتوں کا امپیکٹ تھا نا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ گیا۔ مطلب گھر بیٹھے بیٹھے سننے کا امپیکٹ اور وہاں جا کر لائیو سننے کا امپیکٹ، دونوں میں بہت فرق ہے۔ میں نے محسوس کی چیز، بہت زیادہ محسوس کی۔ تو کسی بھی جگہ آج کل بہت کامن ہو گیا، ارے یار دین سیکھنا ہے، باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے، گھر بیٹھے بیٹھے سیکھ لیتے نا۔ نہیں یار، ایسا نہیں ہوتا، نکلنا پڑے گا بھائی۔ اسکول کالج بھی گھر بیٹھے پڑھ لیتے، سب کچھ گھر بیٹھے کر لو پھر۔ نہیں، بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے، اچھے اسکول میں بھیجنا بھی ہے، ہر چیز کی جستجو ہے، پھر دعوت بھی گھر بیٹھے بیٹھے بنا لیا کرو نا۔ دعوتوں میں کیوں جاتے ہو؟ نہیں بھائی، ہر جگہ جانا ہے، دین گھر بیٹھے سیکھ لیں گے۔ سب سے زیادہ مظلوم کیا ہے؟ دین ہے۔ ہر چیز کرنے کے لیے باہر جانا ہے، لیکن دین گھر بیٹھے سیکھ لینا ہے۔ ہاں اگر سیکھنا ہے، نہیں مجبوریاں ہیں، بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں، جائز مجبوریاں، تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ کہیں نہ کہیں جڑیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد اس کو ادا کرنے میں سستی کرنا سب سے بڑی غفلت۔ زکوٰۃ فرض کا وہی پتہ ہی نہیں ہے، برائے مہربانی سیکھ لیں۔ میں نے کہا نا، آج جس بچے کے پاس جو بالغ ہو چکا ہے، نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے کے پاس سیونگ ہے، گولڈ ہے، وہ 2 لاکھ روپے کے، 3 لاکھ کے، 5 لاکھ کے، 10 لاکھ کے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بچہ جس دن بالغ ہو گیا، جو تحفہ اپنے بچے کو دے دیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ ہاں وہ بچہ بالغ ہو گیا، بالغ ہو گیا، تقریباً 10 سے 12 13 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہو جاتے، جہاں بچہ بالغ ہو گیا وہاں پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اس کو شعور دینا ہے والدین کو، اس کو کیا پتا بیچارے کو، اور آپ نے نہیں شعور دیا، آپ کی پکڑ ہے، آپ کی پکڑ۔ تو لہٰذا بچوں کو شعور دیں کہ بھائی تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، ادا کرو، 2.5% یا 40واں حصہ آپ نے ادا کرنا۔ تو زکوٰۃ فرض کب ہوئی ہے یہ سمجھنا، 180 185 190 سم تھنگ کے قریب، آپ 52.5 تولے جاننے کی آپ لکھ دیں، گوگل پہ لکھیں 52.5 تولہ سلور پرائز آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہی اماؤنٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے کسی بھی صورت میں، تو چاہے وہ کیش کی صورت میں، چاہے وہ گولڈ کی صورت میں، مطلب آدھا تولہ سونا آپ کے پاس ہے تو آپ تو بھی زکوٰۃ دیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی کیش ہے یا مال تجارت ہے، 4 چیزیں کہی جاتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی مطلب کیش، اور مال تجارت۔ یوزولی یہ چیزیں، مال تجارت کی ہے کوئی بھی چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدیے۔ آپ سائڈ بزنس کر رہے تھے، آپ نے کہا ایک موبائل خرید لیتا ہوں 1 لاکھ روپے کا، کس لیے خریدا 1 لاکھ کا موبائل؟ استعمال کی نیت تھی، استعمال کی نیت تھی یا بیچنے کی نیت تھی؟ اگر استعمال کی نیت تھی تو اس 1 لاکھ پہ کوئی، اور استعمال کر بھی رہے ہیں، آپ کے یوز میں ہے، تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں ضرورت سے زائد ہے، 2 موبائل پڑے تھے، ایک موبائل آپ کے ضرورت میں، ایک موبائل ضرورت میں نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے۔ ضرورت سے زائد کا مسئلہ پھر کچھ اور ہے، خیر۔ ضرورت سے زائد کے اندر جو ہے نا، زکوٰۃ لینے کے حوالے سے دینے کے اوپر نہیں ہے۔ تو آپ نے موبائل استعمال کی نیت سے لیا تھا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک کبھی کبھار ہی آپ یوز کرتے ہو، ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ، تو بھی آپ اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اس نیت سے لیا کہ یار موبائل فون مل رہا ہے سستے میں، 5-10 ہزار کا منافع ہوگا، بھیج دوں گا،
کب ملنے والا ہے؟ دوست بول رہا ہے یار ابھی اگست ہے، اگست میں موبائل خرید لو، سپٹمبر میں بیچ دینا، اکتوبر میں بیچ دینا، آپ نے 2 مہینے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ نیت کیا تھی؟ استعمال کی نیت نہیں تھی بھائی۔ کیا نیت تھی؟ نیت تھی کہ آپ نے اس کو اس لیے خریدا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ بیچنا ہے۔ انٹینٹ کیا ہے؟ ٹو سیل۔ اس کو کہتے ہیں مال تجارت۔ کوئی بھی چیز خریدی جائے اس نیت سے کہ اس کو بیچنا ہے، اس کو کہتے ہیں مال تجارت۔ تو جو بزنس مین ہے جن کے پاس بہت سارا مال پڑا ہوتا ہے، انوینٹری پڑی ہوتی ہے، یہ سب مال تجارت ہے۔ اس کی کیلکولیشن کرنا، لوگوں سے کچھ ڈسکشن کی، بھائی بہت مشکل ہے یار، مال تجارت کیسے کیلکولیٹ کریں، کتنا مال ہے، ہم اندازے سے نکالتے ہیں۔ پلیز نو، ہلاکت میں ڈال دے گی یہ چیز جو اندازے سے نکالے گا۔ اندازے سے زکات نہیں نکالنی، سیکھنا ہے۔ پلیز لرن اٹ، لرن اٹ۔ نیت کریں، زکات سیکھیں گے، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو سکھائیں گے۔ پھر زکات فرض ہو گئی، آپ نے سیکھ لیا، پتہ چل گیا، اب اس کو ادا کرنے میں سستی کرنا، او بھائی بہت مشکل۔ آپ کے پاس 2 لاکھ روپے پڑے، 2.5% آپ نے ادا کیا، 5,000 بن رہے، 5,000۔ آپ نے کہا ابھی 5,000 میرے پاس ابھی کون دے، چل بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، چلو بعد میں دیکھ لیں گے۔ نہیں بھائی، بعد میں نہیں دیکھنا، فوراً ادا کر دو۔ زکات مال کی گندگی ہے، گندگی۔ اس کو ادا کرنے سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے، اس کو ادا کرنے سے باقی مال آپ کا پاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں غفلت نہ کریں، سستی نہ کریں، اور اس کو ادا کریں۔ زکوٰۃ کا مال کسی مال میں مل جاتا ہے تو اس مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اکثر یہ سنا گیا ہے کہ بھائی مال ہلاکت میں ہو گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، دیگر مسائل ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ چور ہے، یا ہمارے ساتھ مسئلہ اس لیے ہوا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ برائے کرم یہ نہ سوچے، یہ سوچے کہ ہم نے کیا غفلت کی، ہم نے کیا گڑبڑ کی کہ مال کی ہلاکت ہو گئی، کیا ہم نے سارے معاملہ صحیح کیے؟ زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کریں، سستی نہ کریں۔ کیا پتہ زندگی موت کا، بھائی تم مر گئے، تمہارا پیسہ پیچھے پیچھے سے تمہارے ورثہ کھا جائیں گے، پکڑ تو تمہاری ہونی ہے نا، تم نے کیوں نہیں ادا کی حیاتی میں؟ تمہیں پتہ ہے تم کل زندہ رہو گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک صحابی سے پوچھا کہ بتائیں زندگی کی کیا امید ہے؟ کہا صبح کرتا ہوں تو یہ نہیں پتا شام کر پاؤں گا یا نہیں، شام کرتا ہوں تو یہ نہیں پتا کہ صبح کر پاؤں گا یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی لمبی امیدیں، جب میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس بات کی امید نہیں ہوتی کہ میں دوسرا پھیر پاؤں گا یا نہیں، جب ایک سلام پھیرتا ہوں تو یہ امید نہیں ہوتی کہ دوسرا پھیر پاؤں گا یا نہیں۔ مسلمان کی زندگی اتنی مختصر ہے، انسان کو کیا پتا انسان کتنا رہے گا۔ اس غفلت میں نہ رہیں کہ بہت لمبی عمر ہے، پلاننگ کر رہے ہیں لمبی چوڑی، زکات کل ادا کر لیں گے یار، ٹینشن ہی نہیں ہے، جب مستحق نظر آئے گا نا تب ادا کر دیں گے۔ یہ جملہ بہت کامن ہے، جب مستحق ملے گا نا تو ادا کر دیں گے۔ اللہ کے بندوں، مستحق کو ڈھونڈو، قرآن حدیث کہہ رہا ہے ڈھونڈنے نکلو، ملیں گے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، سفید پوش ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ اب تو فلسطین ہمارے سامنے، فلسطین کو فوراً سے مال ادا کریں۔ الحمدللہ ہمارے بھی کچھ ایسے لوگوں سے تعلقات ہو گئے جو بہت قریبی اندر پہنچا رہے ہیں مال، اور پتہ ہے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے وہاں پر، چھوٹی چھوٹی چیزیں پتہ نہیں کتنے کتنے ڈالرز میں مل رہی ہیں، اور تجارت ٹریڈنگ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل۔ 1,000 کی چیز 20,000 25,000 میں بیچ رہا ہے، مجبوری لے کے دینی پڑ رہی کیونکہ بھوکے مر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہمیں جو ہے وہ اڑا دیا جاتا تھا بم سے، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر تھا، اب تو ہم سسک کے مر رہے ہیں کیونکہ کھانا نہیں ہے، اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ زکاتوں کا سنبھال کے رکھا ہوا ہے ہم نے اپنے اندر۔ اللہ کے بندو، زکات صدقات بھی دینے، ہمیں تو صدقات بھی دینے، جو ہو سکے دو یار، جو کر سکتے ہو کرو، کم سے کم بروز قیامت اللہ کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ کنٹریبیوشن کی، کرو کوشش۔ زکات فرض ہو گئی ہے، مال الگ کرنا نہیں ہے، مال الگ کر بھی دیا تو جب کوئی نظر آئے گا تو اس کو دیں گے۔ بھائی یہ غفلت ہے، علماء کرام کی یہ پریکٹسز نہیں ہے، ہمارے نبی کی یہ پریکٹس نہیں ہے۔ زکات کا مال کسی مال میں مل جاتا ہے تو اس مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ مال کو ہلاکت سے بچانا ہے، زکات جلدی ادا کریں، زکات کا حساب کر کے اس مال سے الگ کر دیں۔ سب سے بہتر، سب سے پہلا اسٹیپ، زکات کے مال کی فوراً کیلکولیشن کریں، زکات کتنا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں الگ سے، باقی مال میں ملاوا نہ رکھیں۔ پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اتنی ساری اماؤنٹ ہے میرے پاس، میں کیسے ادا کروں گا، تھوڑا تھوڑا ادا کرنا شروع کر، اور ڈھونڈنا شروع کریں مستحقین کو۔ یہ عمل بہت ضروری ہے، چاہے زکوٰۃ آہستہ آہستہ ہی کیوں نہ ادا کریں، آہستہ آہستہ ادا کریں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن مال سے الگ کر دیں۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں، اور علماء کرام بھی یہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ادا کرنا تو اجازت ہے، لیکن بہتر عمل کیا ہے کہ جب زکوٰۃ ڈیو ہو جائے نا اس کو فوری ادا کر دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے نا بھائی، اس میں تقویٰ ہے نا اس میں۔ آپ کو کیا پتا آپ کی زندگی ہے یا نہیں، تو آپ کس امید پر اپنے زکوٰۃ کو سنبھال کے بیٹھے ہو کہ کل ادا کروں گا؟ تمہیں پتا ہے تم کل ہو یا نہیں؟
پلیز اس کا خیال رکھیں. زکوٰۃ کو فرض ہے اس کے مال کو ہلاکت سے بچانے کے لیے, زندگی میں برکت کے لیے. پلیز اس سستی سے بچیں, اس کو فوری ادا کریں اور اس کو سیکھیں, اس کے مسائل کو فوری سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں اور اس غفلت سے بچیں. آئی ہوپ یہ بات آپ لوگوں کو اچھی سمجھ میں آ گئی ہو. اچھا جی, 18واں سبب اسباب فقر ہے سود لینا, انٹرسٹ. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم کہ کوئی اماؤنٹ, جب سود جو ہے اللہ اور رسول سے جنگ ہے, اس کے اوپر بڑی روایتیں ہمیں ملتی ہیں, ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں الحمدللہ. مسلمان معاشرے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے, مسلمان بچپن سے رہے, ہم نے سنا, پھر بھی ہم غفلت کا شکار, پھر بھی غفلت کا شکار ہیں. بہت سارے بزنسز کہتے ہیں سود کے بغیر تو ایگزسٹنس ہی نہیں. بچیں اس سے, بچیں. اس میں اسلامک بینکنگ کا ایک چینل ہے جس کے تھرو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس میں آپ پیسے رکھواؤ تو پروفٹ ملے گا, وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں دو اختلافات بھی ہیں. تقوی اسی میں ہے کہ اس سے بچا جائے, تقوی اسی میں ہے کہ اس سے بھی ہر ممکنہ کوشش کر کے بچا جائے. پوری کوشش کریں کہ اس سے بچ جائیں, پوری کوشش کریں کہ آپ اس سے بچ جائیں, کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے ایسے اسلامک بینکنگ کے پروفٹ لینے کی بھی. اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ غیبی برکت دیں گے. ہاں, کسی کے ساتھ کوئی دیگر معاملات ہیں, اور کوئی مثال یہ ہے کہ کوئی ایسی بیوہ خاتون مثال جس کے پاس پیسے ہیں اور پتہ ہے کہ کہیں لگاؤں گے تو کوئی کھا جائے گا, یا کوئی دیگر مسائل ہیں, تو علماء کرام سے رجوع کر کے پھر اس کا مسئلہ معلوم کر لیں. لیکن کوشش کریں کہ اس کی ضرورت نہ پڑے, اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں کسی ایسے دلدل میں نہ پڑنا پڑے جہاں اختلاف رائے بھی ہو. اس میں سب سے زیادہ تقوی اسی میں ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلامی بینکنگ کی اجازت ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تقوی اسی میں ہے کہ اس سے بچا جائے, تقوی اسی میں ہے کہ اس سے بچا جائے, کیونکہ یہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے. اس کا قرآن میں الگ سے ذکر آیا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اور سود کی رقم ختم ہو کر رہے گی. اگر صاف مال میں شامل کریں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. صاف مال میں اگر آپ نے اس سود کو شامل کر لیا تو صاف مال بھی ختم ہو جائے گا, صاف مال بھی ختم ہو جائے گا, مطلب ہلاک ہو جائے گا. لہٰذا سود سے بچنا ہے اور اپنے بزنس میں یا اپنے پیسے کو صحیح جگہ پہ لگانا ہے, کوئی بزنس ایکٹیویٹی میں لگانا ہے. آپ کو اتنی پاسبلٹیز ہیں, فیمیلز بھی بہت ساری چیزیں کر پا رہی ہوتی ہیں. سب سے آئیڈل سچویشن تو یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر پہ مرد کمائے اور عورت جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرے. بٹ ان کیس کوئی ایسے معاملات کبھی پیش آئیں تو اللہ سے رجوع بھی کریں کہ اللہ اس سے ہمیں بچائیں, ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کیس آج کل ایسی ماشاءاللہ آسانیاں ہیں کہ فیمیلز گھر بیٹھے بھی کام کر پا رہی ہیں. جدید اے آئی کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس کے اندر ساری سہولیات موجود ہیں. اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو کوشش کریں کہ ہمیں ایسے بینکنگ چینل کے اندر اگر اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت پڑے تو ہم کوشش کر کے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں. ہم ایسے سودی نظام کے اندر نہ پڑیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہمارے مال میں ہلاکت ہو. لہٰذا اس کا خاص اور خصوصی خیال رکھنے کا اہتمام کریں. یہ ہمارا 18واں اسباب فقر الحمدللہ ختم ہو گیا. 19واں 19 اسباب فقر ہے انشاءاللہ نہ کہنا, انشاءاللہ نہ کہنا. اچھا, آپ کو پتا ہے سورہ کہف کا واقعہ آپ کے ذہن میں اگر ہوگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ کفار مکہ, مشرکین مکہ آئے اور کچھ انہوں نے سوالات کیے, کیونکہ یہودی نے کچھ ان کو یہودی علماء نے ان کو سوال دیے تھے کہ بھئی یہ پوچھنا ان سے, اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحیح نبی ہوئے تو آپ کو جواب دیں گے. تو انہوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے, تو اس سوالات کا جوابات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے تو نہیں پتا تھا. تو رسول عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اس کا جواب کل بتاتا ہوں. سورہ کہف کے اندر نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہم جو بیک گراؤنڈ ہے سورہ کہف کا, جو شان نزول کہتے ہیں جس کو شان نزول, تو سورہ کہف کا جو شان نزول ہے نا, اس شان نزول کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ کو اس کا جواب کل بتاتا ہوں. اب آپ علیہ السلام کو کانفیڈنس تھا کہ جب مجھ سے کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے تو مجھ پہ وحی نازل ہوگی اور مجھے اللہ رب العزت میری رہنمائی کریں گے, اللہ رب العزت میری رہنمائی کریں گے. اس امید پہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی کل بتاؤں گا. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے تربیت فرمائی کہ قرآن میں اس تربیت کا ذکر آ گیا. غالباً کچھ دن گزر گئے اور وہی نہیں آئی. آپ علیہ السلام کا پریشانی کا عالم, کیونکہ یہود و نصارہ مذاق اڑا رہے, آپ نے تو کہا تھا کل بتاؤں گا, آپ نہیں بتا پائے, نعوذ باللہ آپ سچے نبی نہیں ہیں, تو ان کا مذاق اڑائے. اب ایک نبی جو واقعی سچا نبی ہو, جو یہ بات جانتا ہو کہ میں سچا نبی ہوں, اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھ پہ جو ہے وہ آئے تھے کیوں نہیں ہوتا. لیکن اللہ رب العزت کا یہی طریقہ تھا تربیت کرنے کا. یہاں سے ایک ذہن میں ایک اچانک اللہ پاک نے بھی اصول ڈالا ہے, میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اصول یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جب کسی چیز پہ تکلیف ہوتی ہے نا تو اصلاح صحیح ہوتی.
اگر مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی مطلب بچہ ہے، یا آپ کو کوئی تھوڑا بڑا بچہ ہو گیا، تھوڑا بالکل چھوٹے کی بات نہیں کر، اب اس کو بعض اوقات وہ غلطی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ غلطی کرے ہی نہ، اس سے پہلے ہی سیکھ لے، ہر والدین یہ چاہتے ہیں، کوشش بھی یہ ہونی چاہیے. لیکن اگر کبھی کوئی بچہ آپ کا غلطی کرے تو سمجھ لیں کہ یہ غلطی کرنا اس کی لرننگ کا پارٹ ہے، کیونکہ وہ غلطی کرے گا تو غلطی کی اصلاح ہوگی اور سیکھے گا، غلطی ہی نہیں کرے گا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو غلطی کرنے، جب انسان غلطی کرتا ہے تو اس سے اس کی لرننگ ہوتی ہے. اور بعض اوقات بچوں کو کچھ ایسے مرحلے سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ان کی تربیت ہو. جیسے بہت سے والدین اپنے بچوں کو اپنے بزنس میں لے کے آتے ہیں اور ان سے جاب کرواتے ہیں، یا بعض اوقات اپنے بزنس میں لانے سے پہلے کہیں اور جاب کرواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈائریکٹ اگر اپنے باپ کے بزنس میں لے آئیں گے نا تو پھر ان کی ویسی تربیت نہیں ہو پائے گی، ان کو وہ ٹف ٹائمز نہیں ملیں گی. تو ٹف ٹائم کی وجہ سے انسان کو قدر ہوتی ہے پیسے کی. اسی طرح آپ علیہ السلام پہ ایک ٹف ٹائم گزرا، اللہ چاہتے تو فوراً ہی اگلے دن بتا دیتے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ رب العزت نے اتنے دن تاخیر کی تاکہ اس کا امپیکٹ جائے، اس کا امپیکٹ فیل ہو، اور امپیکٹ فیل ہونے کے بعد وہ کبھی بھولا نہ جائے. جب کسی چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے نا تو اس کا پھر لانگ ٹرم آپ اس کو یاد رکھتے. تو کئی دنوں بعد آپ علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی، اور پھر اس میں کہا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جب کسی کام کا ارادہ کرو تو کہہ دیا کرو انشاءاللہ. تو یہ باقاعدہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو سکھلایا کہ انشاءاللہ کہا. تو آپ اور میں کون ہیں؟ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں ضرور کہہ دیں انشاءاللہ، نیت کریں، اگر نہیں ہے زبان پہ تو انشاءاللہ کہہ دیں کہ اب میں انشاءاللہ کے بغیر کبھی کوئی کام کی نیت کروں گا ہی نہیں. کیوں؟ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر، شاء چاہت، اللہ، اگر اللہ کی چاہت ہوئی تو انشاءاللہ. مطلب اگر، شاء مطلب چاہت، اللہ کا مطلب اللہ ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہی ہو سکتا ہے، آپ کی میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لہٰذا انشاءاللہ کا استعمال کریں. یہ سبب قرآنی سبب ہے، یہ قرآنی سبب ہے. کوئی کام کرنا ہو جیسے کہ بزنس ڈیل وغیرہ تو اس میں انشاءاللہ نہ کہنا نقصان کا سبب بن جاتا ہے. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے کسی بھی چیز میں کچھ بھی کام کرنا ہے، بھائی میں جماعت سے نماز پڑھنے جاؤں گا، کہہ دیں انشاءاللہ. بھائی میں بیان سننے جاؤں گا، کہہ دیں انشاءاللہ. بھائی میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو زکوٰۃ کی کیلکولیشن سکھاؤں گا، بھائی میں نیت کرتا ہوں کہ آج سے میں جو ہے وہ زکوٰۃ پوری ادا کروں گا، کہہ دیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کو عام بنا دیں، زبان پہ لے آئیں. جس کام کو کرنے کا ارادہ نہیں ہو اس پر انشاءاللہ کہنے پر علماء کے نزدیک اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے. اب دیکھیں کتنی خطرناک بات، یہ ایک کامن مذاق بنا دیا، تکیہ کلام بنا دیا ہے. پیسے مارکیٹ میں کھا کے بھاگ جاتے ہیں اور ان سے کہو بھائی کب پیسے دو گے؟ سفیان بھائی کل دے دیں گے. سفیان بھائی ایک ہفتہ، بس ایک ہفتے بعد. اور سفیان بھائی ایک ہفتے بعد کال کر رہے ہیں، صاحب کال ہی نہیں اٹھا رہے. مثال دے رہا ہوں. تو یہ بہت کامن پریکٹس ہو چکی ہے. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ ہمیں کرنا نہیں. انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت اور ارادہ پختہ ہو کہ ہم وہ کام کریں گے، اور پھر اللہ کی مدد ہوگی تو وہ کام ہوگا. پھر ہم پوری کوشش کرنے کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کریں، پوری نیت کریں، پوری کوشش کریں، جان لگائیں اپنی. اس کے بعد بھی نہ ہو پائے تو ہم کہہ دیں کہ یہ اللہ کا حکم نہ تھا. لیکن اگر ہم نے ہی جو ہے وہ کام چوری کی ہے، گڑبڑ کی ہے، ہم نے پہلے سے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ کہہ کے سامنے والے کو ٹوپی کروا دیتا ہوں تاکہ سامنے والا دماغ کی دہی نہ کرے، یا سامنے والا کال کر کے تنگ نہ کرے، تو یار یہ آپ نے کفر کر دیا ہے نا، اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے. جس کام کو کرنے کا ارادہ نہیں ہو اس پر انشاءاللہ کہنے پر علماء کرام کے نزدیک اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے. پلیز انشاءاللہ کا مذاق نہ اڑائیں. ارادہ بھی ہونا چاہیے اور وسائل بھی موجود ہونے چاہیے. اب آپ کا مثال یہ ہے، آپ نے کہا ایک بندے سے آپ نے 5 لاکھ کا ادھار لیا، آپ کو لاس ہو. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے بعد کیا ایک مہینے میں پیسے ادا نہیں کر سکتے ہو 5 لاکھ. آپ اس کو بتا دو بھائی یہ مسئلہ ہو گیا کہ میرے بزنس میں لاس ہو گیا اور میں دینے والا تھا لیکن دے نہیں سکتا، پلیز مجھے کچھ عرصہ دے دو، میں کوشش کر رہا ہوں، ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں، میں ڈیوریشن تو ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ میں کب دوں گا لیکن میری نیت پوری ہے دینے کی. یہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر آپ نے کہا انشاءاللہ میں آپ کو وہ 1 مہینے میں ادا کر دوں گا 5 لاکھ روپے، تو اب آپ کی نیت تو صحیح ہے، لیکن آپ بولو یار کوئی چھکا وکا لگ جائے، کوئی میں جا رہا ہوں راستے میں کوئی گولڈ کا کوئن وائن مل جائے، کوئی 2-4 تولے مجھے زمین پہ پڑے ہوئے مل جائیں، یا میں سی ویو جاؤں تو وہاں مجھے کوئی ہیرا ویرا مل جائے مٹی کے اندر سے. یہ اپنے آپ کو دلاسے دے رہے ہو بلا وجہ، اپنے آپ کو ٹوپیاں کرا رہے ہو معذرت کے ساتھ. تو بھائی یہ بھی مس کمٹمنٹ میں شامل ہے اور یہ انشاءاللہ کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا وسائل نہیں. ہاں آپ کی نیت تو ہے
آپ کا وہ جیک پاٹ لگ جائے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت وسائل موجود نہیں ہیں، تو بھی آپ انشاءاللہ نہیں کر سکتے۔ تو ارادہ بھی ہونا چاہیے اور وسائل بھی موجود ہونے چاہیے۔ اس کی ایک مثال بڑی زبردست دی تھی مفتی صاحب نے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مثال۔ ناظم آباد جانا ہے اور آپ کو کال آ گئی، اب کراچی پاکستان میں ایک علاقہ ہے ناظم آباد، آپ کو وہاں پہنچنا ہے، آپ صدر میں موجود ہیں، آپ اس وقت صدر میں موجود ہیں، آپ نے کہا بس 10 منٹ میں آتا ہوں، ہاں بھائی صرف 10 منٹ میں آتا ہوں۔ اب آپ ہیں کہاں پر؟ آپ ناظم آباد میں، آپ کو جانا ہے، اب ہیں کہاں پر؟ صدر میں۔ اب صدر سے ناظم آباد اچھی خاصی ڈسٹینس ہے، آپ کو پتہ ہے آدھا گھنٹہ آپ کا کہیں نہیں گیا، آدھا پونا گھنٹہ رینج اگر آپ بنا لو کہ 30-45 منٹس تو مجھے لگ جائیں گے، ڈیپینڈنگ آن ٹریفک سچویشن، یو نیور نو، وہ ٹائم ایکسیڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو ایروپلین مل گیا ہے گھر سے، ہیلی کاپٹر ہے آپ کے پاس، تو پھر شاید ٹائم کم ہو جائے، لیکن پریکٹیکل بات تو یہی ہے کہ آدھا پونا 1 گھنٹے سے کم نہیں لگے گا۔ اب اس کیس کے اندر آپ نے کہہ دیا کہ بس 10 منٹ میں پہنچتا ہوں، جبکہ آپ کو پورا پتا ہے کہ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے، آپ کے پاس ایک نارمل سی بائک یا کار ہے جس کو آپ اڑا نہیں سکتے ہو، آپ کو روڈ پہ چلا کے جانا ہے، اور آپ آدھے پونے گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ سکتے ہو، پھر بھی آپ فون پہ کیا کہہ رہے ہو؟ یار بس میں راستے میں ہوں، 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، میں راستے میں ہوں 10 منٹ میں پہنچ، یہ آپ نے جھوٹ کہہ دی۔ میں راستے میں ہوں انشاءاللہ 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، میں راستے میں ہوں انشاءاللہ 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خطرہ ہو گیا کہ آپ اسلام کے دائرے سے کہیں خارج نہ ہو جائے، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ کا کیا اڑایا؟ مذاق اڑا دیا، انشاءاللہ کو تکیہ کلام بنا دیا، انشاءاللہ کی ویلیو کو ختم کر دیا۔ نیت صاف ہو، وسائل موجود ہوں، تو جا کے آپ انشاءاللہ کہیں، نیت بھی نہ ہو، وسائل بھی نہ ہو، یہ دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو، تو آپ انشاءاللہ نہ کہیں، ورنہ اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کا خطرہ ہے، اللہ پاک کی سخت پکڑ کے اندر آ سکتے ہیں، اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرما۔ اتنی سخت وعید اس لیے ہے کہ ارادہ یا وسائل نہ ہو اور انشاءاللہ کہا تو یہ انشاءاللہ کا مذاق اڑانا ہو، لہٰذا اس کا خیال رکھیں کہ ہم انشاءاللہ کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ہم پوری نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ کو جب ہم کہیں گے تو ہماری نیت بھی ہوگی، ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو ہی اب انشاءاللہ کہیں گے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہوگا تو پھر ہم انشاءاللہ نہیں کہیں گے، ہم اپنی بات کو واضح طور پہ کلیئرٹی کے ساتھ اگلے کے سامنے بیان کر دیں گے، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ سچ کا فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے، ڈر کے مارے ہم اگر جھوٹ بولنے کے اوپر آ جاتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے، انشاءاللہ کا لفظ استعمال کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پہ پکڑ ہوگی، اس پہ شدید پکڑ ہوگی، اس کا بہت خاص خیال رکھیں کہ ہمیں ہماری پکڑ نہ ہو، خاص خیال رکھیں۔ یہ آپ کا 19 اسباب فقر ہو گیا۔ 20 اسباب فقر ہے، 20 اسباب فقر ہے گناہ کرنا اور پھر اس کے اثرات کو سچی توبہ سے ختم نہ کرنا۔ گناہ بھی کیا اور پھر اس کے اثرات کو سچی توبہ سے ختم نہ کرنا۔ اصل مسئلہ پہلے 2 لفظوں میں ہے، اصل مسئلہ پہلے 2 لفظوں میں ہے۔ اب پہلے 2 لفظ کون سے ہیں بھائی؟ پہلے 2 لفظ ہیں گناہ کرنا۔ اول تو گناہ ہی نہیں کرنا، نیت کرنی ہے کہ اللہ پاک ہر گناہ سے محفوظ رکھیں۔ یہ چھوٹا سا تو گناہ ہے، یار موسیقی سننی ہے، میوزک ہے، یار چھوٹا سا تو گناہ ہے بھائی۔ ہر گناہ کو اگر متقی ہو نا، تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ کرو کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو گے، ارادہ کرو کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرنے میں پہل کرو۔ اللہ پاک ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر کرے نہیں۔ کہہ دیں آمین۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر کرے نہیں۔ نیت کریں انشاءاللہ، کہہ دیں آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر چھوٹی نیکی کو کرنے والا بنائے، ہر چھوٹے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مسئلہ گناہ کرنا۔ اچھا اب گناہ کرنا تو مسئلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ بتاؤں؟ اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، کیونکہ جب گناہ کو گناہ نہ سمجھا نا، جب گناہ کو گناہ نہ سمجھا نا تو ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ کیا مسئلہ آتا ہے بھائی؟ جب گناہ کو گناہ نہ سمجھا تو توبہ کی توفیق چھن جاتی۔ ارے یہ گناہ کہاں ہے؟ we keep justifying ourselves, this is not guna, this is not a sin، یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، come on this is not a guna۔ پلیز یار، کس کو بنا رہے ہو؟ اپنے آپ کو بنا رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ لہٰذا گناہ کرنا اور اس گناہ کو گناہ سمجھنا
اس کے لیے علم بھی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہم سمجھتے گناہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس لیک آف علم ہے, علم صحیح نہیں ہے. میں نے کہا نا حلال حرام میں فرق کرنے کے لیے رائٹ علم کا ہونا ضروری. تو گناہ کرنا اور پھر اس کے اثرات کو سچی توبہ سے ختم نہ کرنا. تو گناہ اگر کبھی ہو جائے تو ریئلائز کریں کہ بھائی واقعی گناہ ہو گیا, واقعی گناہ, جھوٹ بول لیا. شیطان ہے نا, ورغلاتا ہے, اکساتا ہے, انسان ہے, خطا کار ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, گناہ ہو جاتا ہے. گناہ ہو تو گناہ کر کے, حدیث شریف میں آتا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے, روایت میں آتا ہے کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں جی, انٹرنیٹ کے مسئلے کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی تھی. ریزیوم کر رہے. تو گناہ کرنا اور پھر اس کے اثرات کو سچی توبہ سے ختم نہ کرنا. پتہ چلا گناہ کرنے کے فوراً بعد سچی توبہ کرنے کی نیت کریں اور سچی توبہ کریں. سچی توبہ کیا ہے, اس کی وضاحت نیچے آ رہی ہے. اصل مسئلہ پہلے دو لفظوں میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے گناہ کرتے ہیں, تو گناہ کو پلیز بچیں, اللہ ہمیں گناہ کرنے سے بچائیں. نیت کریں اور ارادہ کریں کہ ہر گناہ سے بچیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے گناہ کر گناہ گناہ کے کرنے سے وہ رزق جو ملنے والا ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے. اگر آپ گناہ کریں گے نا تو آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا رزق جو ہے نا کم ہو گیا, یا آپ کو جو رزق ملنے والا ہے وہ ٹل جاتا ہے. لہٰذا ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ یہ رزق کی رکاوٹ کا سبب نہ بنے. اور حلال حرام میں فرق کرنے کے لیے دین کا علم ضرور سیکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ گناہ ہے کیا اور کیا گناہ نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. دن میں 100 دفعہ توبہ کرنا بہت بڑا وظیفہ ہے. یہ ہم نے اسباب غنا میں پڑھا بھی تھا غالباً, کہ دن میں روزانہ 100 دفعہ ہمیں توبہ کرنا, دن میں 100 دفعہ ہمیں توبہ ضرور کرنی چاہیے. آسان توبہ کا طریقہ ہے استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور زیادہ اچھے الفاظ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. مختلف الفاظ ہیں, لیکن اگر آپ کو یاد نہ ہو آسانی کے لیے استغفر اللہ, استغفر اللہ, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. سچی توبہ کے لیے صلاۃ توبہ پڑھیں, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں تاکہ اللہ آپ کا جو رزق کی جو رکاوٹ ہوتی ہے, ہونے والی تھی, وہ نہ ہو. اللہ پاک معاف فرما دیں. اور اگر آپ کی موت بھی واقع ہو تو اللہ رب العزت آپ کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. بڑے بڑے علماء کرام ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایمان پہ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائیں. تو گناہ کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے, عمر گھٹ جاتی ہے, کام اٹکنے لگتے ہیں. گناہ کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے, بے چینی فیل ہوتی ہے, بے چینی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہ کرنے سے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے, ون بلیک اسپاٹ. اور جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے دل میں بد سکونی, بے چینی بھی آتی ہے, اور انسان میں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی جو حکمت اللہ پاک نے ایک دی ہوتی ہے, ایک نور ہوتا ہے دل کا, جس سے انسان جو ہے اپنے آپ کو جج کر پاتا ہے کہ کیا وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے, یا سامنے والا غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. وہ نور جب دل سے ختم ہو جاتا ہے بلیک ہونے کی وجہ سے, تو انسان کا جو دل ہے جو ایک سینسر کی طرح ایکٹ کرتا ہے, وہ سینسر سے ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ ایک سینسر ڈیٹیکٹ کر رہا تھا کہ آپ کے پاس وسائل ہے, کوئی گن ہے یا نہیں, ہوتا ہے نا جب میٹل ڈیٹیکٹنگ جو ہے وہ سینسر ہوتے ہیں. اب وہ سینسر نے کام کرنا چھوڑ دیا, اس کے آگے مٹی آ گئی, وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا کہ گن ہے یا نہیں.
بس دل بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اس میں گناہ کر کر کے آپ نے اتنے گناہ کر دیے، اب اتنے بلیک اسپاٹس لگ گئے کہ وہ اب سینسر کا کام جو کرتا تھا اور آپ کو ایک انٹیمیشن دیتا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہو، نہیں یار یہ غلط ہو رہا ہے، یار کچھ غلط کر رہا ہوں میں، وہ جو ایک الرٹ، جو ایک گھنٹی بجتی تھی وہ گھنٹی بجنا بند ہو جاتی، اور یہ بہت غفلت کی اسٹیج ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک اس غفلت کی اسٹیج سے ہمیں بچائے۔ تو گناہ کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے، عمر گھٹ جاتی ہے۔ اب عمر بڑھنا یا عمر گھٹنے کا دراصل مطلب یہ ہے کہ پری ڈیسٹینیشن تقدیر کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کب ہم پیدا ہوئے کب ہم مریں گے یہ ایک طے شدہ چیز ہے۔ ہماری زندگی عمر بڑھ یا گھٹ نہیں سکتی۔ ہاں پھر اس میں تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ریسنٹلی مجھے مفتی صاحب سے میں کچھ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں دو قسم کی تقدیر ہے۔ ایک تقدیر ایسی ہے جس میں جو دعا وغیرہ سے وہ ایسے وہ ہے کہ اب یوں کروں گا تو یوں ہوگا، تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دعا سے اس کا اندر تقدیر میں چینج آ جاتا ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کی ٹیکنیکلائٹ میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمر گھٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو عمر واقعی کم ہو گئی، یا پھر یوں سوچ لیں کہ عمر میں برکت ختم ہو گئی۔ آپ کو اللہ پاک نے 80 سال دیے ہیں، آپ کی زندگی 80 سال کی ہونے والی ہے، لیکن آپ نے 80 سال میں 40 سال کا کام بھی نہیں کیا۔ اور عمر میں برکت، عمر بڑھ جانا یا عمر میں برکت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی، لیکن اب 40 سال میں وہ کام کر کے چلے جاؤ گے جو 100 سال میں بھی کوئی کر کے نہیں گیا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کہ وقت آپ کی عمر آپ کی دراز ہو گئی۔ دراز عمر بالخیر کی دعائیں بھی کروائی جاتی ہیں کہ اللہ خیر سے عمر دراز کرے، کیونکہ جتنی عمر ہوگی اتنی نیکیاں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ نے 40 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر میں وہ کام کر لی جو بندہ 100 سال میں نہ کر پایا، تو یہ عمر کی درازی کہلاتی ہے، یہ عمر میں برکت کہلاتی ہے۔ لہٰذا آپ کا وقت ضائع ہوتا رہے گا، آپ کا دل کمزور پڑتا رہے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کا وقت کہاں جا رہا ہے، آپ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر پائیں گے۔ وقت میں برکت تو ہم سب کو ہی فیس کرنی پڑتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں ہم پورے دن میں کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگوں کی شکایت ہے کہ ہم پورے دن میں کچھ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ نہ کوئی رات کو سونے کا اسکیڈول ہے، نہ کوئی صبح کو اٹھنے کا اسکیڈول ہے، بس وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو جو گناہ کرتا ہے نا، تو گناہ کرنے والے کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، اور عمر اس کی کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ گھٹ جاتی۔ عمر گھٹنے سے مراد کیا کانسیپٹ سمجھ آیا؟ کہ عمر جتنی لکھی ہوئی ہے اتنی تو ہوگی، لیکن اگر عمر گھٹ گئی مطلب عمر میں برکت چھن گئی۔ اب آپ 100 سال کے بھی ہو گئے، آپ سے اللہ پاک وہ کام بھی نہیں لیں گے جو 50 سال کی عمر میں کوئی کر کے جا سکتا، تو یہ آپ کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی۔ عمر گھٹ جانے سے یہ مراد ہے۔ کام اٹکنے لگتے ہیں، کام اٹکنے لگتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہوتا، جس کام کے لیے نکلتے ہیں وہ کام اٹک جاتا ہے، جو کام کا سوچتے ہیں وہ کام ہی نہیں ہو پاتا، گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے وہ کام ہی نہیں ہو پاتا، ایک ایک کام کو کرنے کے لیے 2 2 3 3 4 4 دفعہ جانا پڑتا ہے۔ اب سوچیں نا، اگر آپ ایک ہی کام کو کرنے کے لیے 4 دن اپنے آپ کو لگائیں گے، اور آپ 4 دن میں 4 الگ الگ کام کریں گے، تو کون زیادہ سکسیسفل ہوا؟ 2 لوگ ہیں جن کی جو دونوں 4 دن تک کام کرتے ہیں، ایک بندہ 4 دن میں 4 کام کرتا ہے، اور ایک بندے کو ایک کام کرنے میں 4 دن لگ جاتا، تو کیا ہوا؟ عمر بھی چلے دونوں کو سیم ملی، پیدائش ڈیٹ بھی سیم تھی، موت کی ڈیٹ بھی سیم تھی دونوں، لیکن ایک بندے نے جو ہے 4 گنا زیادہ کام کر لی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دراز عمر بالخیر، اللہ پاک نے برکت دے دی عمر میں۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے، عمر گھٹ جاتی ہے، کام اٹکنے لگتے ہیں، جس کام کا ارادہ کرتے ہیں کام نہیں بنتے، ہمت پست ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمت پست ہو جاتی ہے، یار اب بزنس نہیں کر سکتا میں، بس جو میں نے بزنس ایک دفعہ کیا لاس ہو گیا، اب میں نہیں کر سکتا۔ پڑھائی، میں نے تو میتھس میں اتنی محنت کی تھی، اب میں مزید محنت نہیں کر سکتا بھائی، میں نے تو بیچ دے دیا تو میں پاس نہیں ہو سکا، بس اب مجھے نہیں لگتا میں فیوچر میں پاس ہو سکتا۔ یہ کیا ہوئی؟ اس کو کہتے ہیں کم ہمت۔ ٹوٹی ہے، چھوٹی اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، وہ بھی ہمت نہیں آتی، جب گرتی ہے نا تو واپس چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے پھر واپس چڑھتی ہے۔ اللہ پاک نے اس چھوٹی سی مخلوق کو اس کے اندر ڈیڈیکیشن اور ہمت دی ہے کہ وہ بھی مستقل لگی رہتی۔ تو آپ کو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کم ہمت ہو؟ موٹیویٹڈ رہنا ہے آپ نے، لیکن گناہ کرو گے تو موٹیویشن ساری ستیاناش ہو جائے، اور آپ کا قصور ہوگا کیونکہ آپ گناہ میں ملوث ہیں۔ لہذا گناہ کرنے سے ہمت بھی پست ہو جاتی، گناہ سے بچ کر۔ نعمتیں، سب سے بڑا گناہ کا آلہ موبائل فون۔ بچے بھائی ہر وقت موبائل فون، فیس بک، انسٹاگرام، ریلز لگے ہوئے۔ کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ شاگرد ہیں، کچھ دوست یار کہتے ہیں، یار آپ کتنا گھنٹے موبائل فون میں سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں؟ ہمیں تو 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں، یار میں تو 6 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگا۔ اللہ کے بندے، اگر 6 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگاؤ تو کام کب کرو گے پروڈکٹیو؟ زندگیاں نکل جاتی ہیں اور پروڈکٹیو کام ہی نہیں ہوتے، پریشان رہتے ہیں، رزق کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، وقت میں برکت ہی نہیں ہے۔ کس نے تباہ کیا وقت؟ آپ خود ذمہ دار ہو یار۔ کچھ لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، کیا مطلب؟ آپ نے وقت ضائع کیا، آپ کی عمر گھٹ گئی، مطلب آپ کی عمر سے برکت ختم ہو گئی، آپ سے کام نہیں ہو پاتا۔
نعمتیں چھن جاتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، سستی آ رہی ہے، کاہلی آ رہی ہے، سستی بڑھ جاتی ہے، سستی بڑھ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، اور ایسے کئی مسئلے درپیش آتے ہیں۔ ابھی ایسے ایسے مسائل پیش آتے ہیں جو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتے، یہ سب نحوست کس چیز کی ہے؟ گناہ۔ اللہ پاک ہمیں ہر چھوٹے گناہ سے محفوظ رکھے، کہہ دیں آمین۔ لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو سارے مسئلے ٹل جاتے ہیں، جو میں نے بتایا تھا نا کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سچی توبہ میں 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹرز ہیں، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ سچی توبہ میں 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، توبہ کرنا نا تکیہ کلام بنا دی، ہاں میں نے توبہ کر لیا، میں نہیں کروں گا۔ کس کو ٹوپیاں پہنا رہے ہو بھائی؟ کس کو جھوٹ بول رہے ہو؟ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ سب سے پہلا پوائنٹر، گزشتہ پر ندامت۔ کم سے کم یہ پتا ہونا کہ میں نے گناہ کیا ہے، ایکسپٹنس تو ہو، گناہ کو گناہ سمجھنا تو ہو۔ جب گناہ کو گناہ سمجھوں گا تو ندامت ہوگی نا۔ سوشل میڈیا پہ نامحرم کو دیکھ رہا ہوں، ندامت ہی نہیں ہے۔ بول رہا ہوں بھائی نامحرم کو دیکھ رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ تو میں ویڈیو سن رہا ہوں انفارمیٹو۔ اللہ کے ولی، اس کے اندر اگر تم مرد ہو تم نامحرم عورت کو دیکھ رہے ہو، انفارمیشن کے نام پہ تم نامحرم کو دیکھ رہے ہو، گناہ تو مل رہا ہے۔ عورتوں کے لیے تم نامحرم مردوں کو دیکھ رہے ہو، دیکھ رہی ہیں آپ لوگ، تو مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ نامحرم تو نامحرم ہے نا، لہٰذا بچنا چاہیے ہمیں، یہ چیز ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو سچی توبہ میں 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ گزشتہ پر ندامت، شرمندگی، ایکسپٹنس ہوگی، گناہ کو گناہ سمجھوں گا تو ہی شرمندہ ہوں گا، جب گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھوں گا تو شرمندگی کہاں سے ہوگی؟ تو سب سے پہلا پوائنٹر ہے شرمندگی ہونا، گزشتہ پر ندامت ہونا، میں نے غلط کیا ہے، I have done something wrong, I have committed a sin، مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے بھائی۔ اس کے لیے علم بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھیں گے تب جب پتا ہوگا کہ یہ گناہ ہے، اس کے لیے علم کا رائٹ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، فوراً گناہ سے علیحدگی، جیسے ریئلائز ہو جائے کہ یہ سن ہے، یہ گناہ ہے، اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ پتہ چلا کہ موبائل پہ سوشل میڈیا پہ براؤزنگ کر کے گناہ کما رہا ہوں، فوراً سوشل میڈیا کو بند کر، فوراً فیس بک کی، انسٹا کی ویب ایپلیکیشن کو مٹا دے، ڈیلیٹ کر دے، کچھ بھی کر دیں لیکن اس سے گناہ سے علیحدگی اختیار کریں، آئندہ نہیں کروں۔ ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، احساس ہوا غلط کر رہا ہوں، فوراً اس سے علیحدہ ہو گئے، فوراً بند کر دیا سوشل میڈیا، موبائل کا انٹرنیٹ بند کر کے بیٹھ گئے۔ یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ۔ پہلے ریئلائزیشن ہوئی کہ بھائی غلط کر رہے ہیں موبائل فون میں، نمبر 2، فوراً جیسے ریئلائزیشن ہوئی فوراً موبائل سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ ابھی تو بند کر دیا نیٹ اماں کو دکھانے کے لیے کہ اماں دیکھیں آپ کا بچہ کتنا شریف ہے، لیکن آئندہ کرنے کا پکا ارادہ ہے، رات کو پھر ٹائم ملے گا تو پھر بیٹھ کے یہ کام کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے بندے کی تو اللہ ہی خیر کرے۔ لہٰذا آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، پوری نیت کر لی، حقوق کی ادائیگی اور ممکنہ تلافی۔ اچھا پہلے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس پہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ انسان جب پورا ارادہ کرتا ہے نا کہ میں نہیں کروں گا، پھر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیطان اس کو بہکاتا ہے، وہ پھر کرنے لگ جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ مایوس ہونے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو پوری نیت کرتا ہوں، اللہ میں تو پوری نیت کرتا ہوں کہ میں نہیں کروں گا، پھر بھی مجھ سے ہو جاتا ہے، تب میں بس اب میں توبہ نہیں کروں گا، اب مجھے پتا ہے کہ میں بچ ہی نہیں سکتا، میں تو بڑا کمزور ہوں۔ نہیں، یہ شیطان کا کھیل ہے، شیطان کہتا ہے یہ آپ کو، شیطان کہتا ہے کہ تو توبہ مت کر، فائدہ کیا، تو پھر گناہ کر لے گا، یہ گناہ کی تم نے توبہ کی تھی، پھر تم گناہ کر رہے ہو، کیا فائدہ یار، توبہ کا فائدہ کیا، توبہ کا مذاق اڑا دیا تم نے۔ نہیں، توبہ کا دروازہ جب تک بند نہیں ہوتا جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، نزا کا وقت آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی روح نکل رہی ہے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب تک سانسیں بند نہیں ہوئی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لہٰذا توبہ کرنے میں دیر نہ کریں۔ یہ شیطان کا خلل ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا اور میں نے نیت بھی کی تھی میں نہیں کروں گا، میں گناہ سے علیحدہ بھی ہوا تھا، مجھے ندامت بھی ہوئی تھی، میں نے نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کیا تھا، توبہ بھی کی تھی، پھر دوبارہ گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لو۔ لیکن یہ شیطان کا جو ایک کھیل ہے، شیطان کہتا ہے توبہ مت کرنا، یہ آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک خاتمے والا ایمان کا پہ خاتمہ نصیب فرمائے، خاتمہ بال ایمان نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ گناہ کر کے
کبھی ہو جائے توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، گناہ کو ریئلائز کریں اور توبہ کر لیں۔ اول تو دوبارہ نہ کریں اس چیز کو، لیکن اگر ہو جائے، انسان ہے، بشر ہے، کمزور ہے، ہو جائے تو کوئی بات نہیں، توبہ کر دیں، توبہ کر لیں۔ گزشتہ پر ندامت، ندامت ضروری، گناہ سے علیحدگی، علیحدگی ضروری، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ضروری، حقوق کی ادائیگی اور ممکنہ تلافی۔ آپ نے کسی کے پیسے کھا لیے، جب حج پہ ہم جا رہے تھے نا، کتابیں پڑھی ہم نے کچھ، تو کتابوں میں یہ بات واضح لکھی ہوئی تھی کہ حج کرنے کے بعد ایک بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ نیو بورن بیبی، نیو بورن بیبی، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیے ہوتے، بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ گناہ جس میں کسی کے حق وابستہ ہوں، وہ گناہ جن میں کسی کے حقوق وابستہ ہوں، وہ گناہ معاف نہیں ہونے، وہ گناہ معاف نہیں ہونے۔ ہاں، نماز قضا کی ہے تو نماز کو قضا، نماز قضا کی تو نماز کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے، لیکن وہ حقوق اللہ میں شامل ہے، اللہ پاک اس کو بھی معاف فرما دے، یہ ممکن ہے۔ لیکن علماء کرام اور سب یہ کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ نے وہ نماز کو کمپنسیٹ کرنا ہے، آپ تھوڑی تھوڑی کر کے زندگی بھر قضاء عمری کی نیت سے پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کی جتنی نمازیں بالغ ہونے کے بعد قضا ہوئی تھی آپ اس کو کمپنسیٹ کر پائیں، وہ آپ نیت کر لیں۔ لیکن ہے وہ کیا حقوق اللہ، اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے، میں آپ کو حدیث پھر سنانے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ مفلس کون ہے، میری امت کا مفلس کون؟ صحابہ نے کہا وہ جو بہت غریب ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، غالباً اسی طرح کا کوئی جواب دیا، ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے، مفہوم یہی تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو بروز قیامت نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا۔ کیا لے کر آئے گا؟ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، دن رات نوافل پڑھنے والا تھا، دن رات ہفتے میں کئی روزے رکھنے والا تھا، نفلی روزے رکھنے والا تھا، بے شمار تلاوت قرآن پاک کرنے والا تھا، رمضان میں دیگر قرآن ختم کرنے کا معمول تھا، بہت نیکوکار تھا، لیکن حقوق العباد میں کمزوری تھی، حقوق اللہ میں تو بہت کوشش کر رہا تھا، حقوق العباد میں بہت کمزوری تھی، تو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، اور اس کے بعد ایک بندہ آئے گا، کہے گا اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے میرا مال کھایا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھ پر تہمت لگائی، اس نے مجھ سے بدتمیزی کی، تو اس دن کرنسی کوئی نہیں ہونی، اس دن کوئی واپس نہیں کر سکتے آپ اس کے حقوق کو، اس کے پیسے واپس نہیں کر سکتے۔ اس دن کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیاں کرنسی ہوں گی، جتنی نیکیاں ہیں وہ آپ کی کرنسی بنے گی، وہ نیکیاں استعمال ہوں گی۔ ہاں بھائی لے لو اس کی نیکی، فرشتے بولیں گے لے لو نیکی، نیکیاں لے لیں گے، کرتے کرتے ایک آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، کئی لوگ آئیں گے، لیتے جائیں گے، نیکیاں لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اب کچھ نیکی نہیں ہے دینے کے لیے، ابھی بھی لوگ باقی، ابھی بھی لائن لمبی لگی ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اب کیا کریں؟ تو نیکی نہیں ہے دینے کے لیے، اب ایک کام کرو، اپنے گناہ اس کے سر پہ ڈالتے رہو، اللہ اکبر، اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالتے رہو، جب سب اپنے گناہ ڈالتے رہیں گے، ڈالتے رہیں گے، ڈالتے رہیں گے، تو گناہوں کا پہاڑ بن جائے، وہ نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کے پہاڑ میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس، جو بروز قیامت نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا اور وہ گناہوں کے پہاڑ میں تبدیل ہو گیا، اور اس کا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، ڈال دو اس کو جہنم، ڈال دو اس کو جہنم۔ یہ ہوگا میری امت کا مفلس، جو محنت کر رہا تھا، زندگی لگا دی نیکیاں کرنے میں، ہاں بھائی بڑا روزے دار ہے بھائی، ماشاءاللہ بڑا تہجد گزار ہے بھائی، بڑی ماشاءاللہ نمازوں میں تکبیر اولیٰ کا پابند ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن حقوق العباد میں کمزوری ہے، لوگوں کو بڑا تنگ کرتا ہے، پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، دوست اس سے خوش نہیں ہے، تجارت کرتا ہے تو اس میں دھوکہ دیتا ہے، ہر چیز میں، معاملات میں کمزوری ہے، معاشرت میں کمزوری ہے، ایسا بندہ جتنی چاہے نیکیاں کر لیں، بروز قیامت پکڑ سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، اس کا نیکیوں کا پہاڑ اس کے گناہوں کے پہاڑ میں منتقل ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے پناہ مانگے، اللہ رب العزت حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرنے والا بنائے۔ یہ باقاعدہ علماء کرام دعا کہتے ہیں کرنے کو، اللہ پاک میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اللہ پاک میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اللہ میری ذات سے کسی کے حقوق کی تلافی نہ ہو،
میں ہر کسی حقوق کی تلافی ورڈ پتہ نہیں صحیح ہے نہیں، میری ذات سے کسی کی حقوق ترک نہ ہو، میری ذات سے کسی کو میں تکلیف نہ پہنچا دوں، اللہ سے دعا کیا کرے، روزانہ دعا کیا کرے، یہ معمول بنا لے۔ اللہ پاک حقوق العباد میں کوتاہی مجھے ہلاکت میں ڈال سکتی ہے، میں امت کا مفلس نہیں بننا چاہتا، اللہ پاک میری حفاظت فرما۔ لہٰذا اگر آپ سے گناہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ آپ نے کوئی چوری کر لی ہے، تو اس کو جا کے آپ نے پیسے واپس کر دیں۔ آپ سے گناہ یہ ہوا ہے کہ کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی، 1 لاکھ روپے رکھوائے تھے، آپ نے اس کو استعمال کر لیا، اب آپ بول رہے ہو میرے پاس تو نہیں ہے، وہ کمزور ہے بیچارہ، کچھ نہیں کر سکتا آپ کا، آپ کہہ رہے ہو میرے پاس تو نہیں ہے، برائے مہربانی اس کے 1 لاکھ کو کسی طرح واپس کر۔ تو اگر آپ نے گناہ آپ کا ایسا ہے جو حقوق اللہ سے وابستگی ہے، تو پھر تو توبہ کریں گے، اللہ اور آپ کے درمیان معاملہ رہے گا۔ لیکن اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لوگ انوالوڈ ہیں، پلیز دیر نہ کریں اس حقوق کی ادائیگی کرنے۔ تو میں حج کا بتا رہا تھا کہ حج کے موقع پر بھی یہی بتایا گیا تھا، کہ کتاب میں بھی یہی لکھا تھا کہ جو معاملات لوگوں کے ساتھ ہیں، کسی کا مال کھا کے بھاگے ہوئے ہو، حج پہ ہو، نہیں بھائی نیکیاں جتنی کرنی، ہر سال حج کیا، 60 سال کی عمر میں 60 سال حج کیا، چلو 60 سال تو نہیں ہو سکتا، زیادہ ہو گیا، 60 سال کی عمر میں 40 سال حج کیا، 40 حج کر لیے بھائی، نیکیوں کا پہاڑ لے کر گئے ہوئے، لیکن معافی نہیں ہو رہی، امت کا مفلس بن گیا وہ، کیونکہ لوگوں کے ساتھ گڑبڑ کی ہوئی، نہیں ملے گی معافی۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، سچی توبہ کریں، اللہ پاک سے دعا کیا کریں، اللہ پاک ہمیں حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا 20واں اسباب فقر الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ نوٹ: جس کو توبہ کی توفیق ہو گئی اس کی معافی یقینی ہے، دیر توبہ کرنے میں ہوتی ہے، معافی میں دیر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ پاک کی ذات معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ لہٰذا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہماری غفلت ہوتی ہے، اور ہم یہ ہیں کمزور جو معافی مانگنے، توبہ کرنے میں، معافی مانگنے میں دیر کر دیتے۔ اگر ہم توبہ کرنے میں دیر نہ کریں تو اللہ پاک معاف کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کرتا۔ اللہ پاک کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے جو گناہ کر بیٹھے اور فوراً ندامت اس کو ہو، اس گناہ سے وہ علیحدگی اختیار کر لے، اور اس کے بعد پکا ارادہ کرے اس کو نہ کرنے کا، توبہ کر لے۔ اللہ پاک کو بہت بہت زیادہ پیار آتا ہے ایسے بندے پر۔ اللہ پاک ہمیں وہ بندہ بنائے جس پہ اللہ کو پیار ہے، آمین کہہ دیں آمین۔ اللہ پاک ہمیں وہ بندہ بنائے جس پہ جس پہ اللہ کو پیار آئے، جس پہ اور اللہ کو پیار آئے گا نا، یقین جانے لوگوں کو بھی پیار آئے گا۔ اگر آپ اللہ کے محبوب بن گئے نا، تو حدیث قدسی کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جب آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی کام، کوئی گناہ کو ترک کرتے ہو، اللہ پاک حضرت جبرائیل امین سے فرماتے ہیں میں فلاں بن فلاں سے بڑا میں راضی ہوں، میں فلاں بن فلاں سے راضی ہوں، تم بھی فلاں بن فلاں سے راضی ہو جاؤ۔ حضرت جبرائیل امین فرشتوں کی محفل میں آگے کہتے ہیں میں فلاں بن فلاں سے راضی ہوں، تم سب بھی فلاں بن فلاں سے راضی ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد وہ فرشتے روح زمین پہ پھیل جاتے ہیں، اور پھیلنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں ہم فلاں بن فلاں سے راضی ہیں، تم بھی فلاں بن فلاں سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے، جہاں جاتے ہیں ایسے لوگ عزت پاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک ہمیں ان بندوں جیسا بنائے جن سے اللہ بھی محبت کرے، جن سے لوگ بھی محبت کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب گناہ کو چھوڑیں گے، سچی توبہ کرنے والے ہوں گے، اور حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کے معاملے میں سینسیٹیو ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں حقوق اللہ کو بھی پوری طرح ادا کرنے والا بنائے، حقوق العباد کو بھی پوری طرح ادا کرنے والا بنائے۔ پھر علماء کہتے ہیں جو شخص دوسروں کے عیب دیکھتا ہو، دیر توبہ کرنے میں ہوتی ہے بھائی، معافی میں نہیں ہوتی۔ لہٰذا معاف اللہ پاک فوراً کریں گے، فوراً توبہ مانگ لیں، فوراً توبہ کر لیں گے، نیت کر لیں انشاءاللہ کہ کوئی گناہ کریں گے ہی نہیں، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے، اس میں جلدی کریں گے انشاءاللہ۔ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے عیب دیکھتا ہو، اس کو توبہ کی توفیق سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے، وہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ توبہ کروں گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنا بڑا مسئلہ آج کل سوسائٹی میں ہے، میں کیا بتاؤں۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں نہیں جانتے، ہمیں تو دوسروں کے مسئلے نظر آتے ہیں، دیکھو یار اس میں یہ مسئلہ ہے، دیکھو یار اس میں یہ مسئلہ ہے، محفل میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، علیحدگی اختیار کرتے ہیں، دیکھو یار اس کو دیکھا تھا، اس نے کیا کیا تھا، یار اس کو دیکھا تھا کیا۔ وی اسٹارٹ ڈسکسنگ پیپل، وی اسٹارٹ ڈسکسنگ پیپل، وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ پیپل، فلاں نے یہ کیا، فلاں نہیں کیا، ارے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے سوچا تم نے کیا کیا، تم نے ریئلائز کیا تم نے کیا کیا، نہیں کیا نا ریئلائز۔
بس یہی تو مسئلہ ہے، جہاں تمہیں لگے نا کہ دوسرے خراب ہے اور تم صحیح ہو، وہاں تم غفلت پہ ہو. یاد رکھیے، جہاں تمہیں دوسروں کے عیب نظر آئیں، اپنے عیب نہ نظر آئیں، وہاں گڑبڑ ہے. جہاں تمہیں یہ لگ رہا ہو نا کہ تم ٹھیک ہو دوسرا غلط ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اپنے آپ کو اسیس کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں، دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں. جو شخص دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، اپنے عیب نہیں دوسروں کے دیکھتا ہے، غلطی پر ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اللہ پاک ہمیں اس عمل سے حفاظت فرمائے. کسی کے عیب نہ دیکھیں بھائی، غلطی سب کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، یا اگر کوئی کسی کے اندر آپ کو کوئی عیب نظر آ رہا ہے، تو آپ جو ہے آپ اس گناہ گار کو برا نہ سمجھو، اس گناہ کو برا سمجھو. گناہ گار کے گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو. کوئی گناہ کرتا ہوا نظر آئے نا تو اس گناہ گار سے نفرت نہ کرو، گناہ گار کے گناہ سے نفرت کرو. کوئی جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے تو جھوٹ سے نفرت کرو، اس بندے سے نفرت نہ کرو، اس پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، کیونکہ وہ ہلاکت پہ ہے. اس کو سمجھاؤ کہ یار جھوٹ بولنے کی عادت تمہاری بہت زیادہ ہے، اس کو چھوڑ دو. یار نماز تم وقت پہ نہیں پڑھتے ہو، نماز پڑھو. یار نمازیں قضا کر دیتے ہو، یار نماز قضا نہ کرو. یار لوگوں کو تم نے بڑا پریشان کیا ہے، لوگوں کا مال کھا جاتے ہو، لوگوں کا مال نہ کھاؤ یار. تو اس بندے کو مستقل اس کے لیے دعا کریں، اس کو سمجھانے کے لیے کوشش، اس کا ویل وشر بن کے رہیں. لیکن اس کو کہیں گے یہ تو ہے ہی برا آدمی، اس کو تو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ سوچنے کا منع ہے ہمیں. کسی کے بارے میں ہم نیگیٹو امپریشن نہ قائم کریں. ہاں جو برا ہے اس کے گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے. کئی دفعہ سمجھانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے، اس سے علیحدگی اختیار کر لیں. کہیں نا جاہل تمہارے منہ کو آئیں تو ان کو کہو تمہیں سلام، تو ان سے دوری اختیار کریں، لیکن اس کے لیے دعا کریں. یہ میں ابھی سن رہا تھا کہ جو اللہ رب العزت کے یہاں بہت مقبول بندہ ہے نا، جس کو اللہ بڑا محبوب رکھتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے مغفرت کرتے ہیں. ایک دعا ہے بڑی، مومن کا ہتھیار ہے، کتابوں سے موجود ہے. 25 یا 27 دفعہ پڑھنے کا لکھا ہوا ہے کہ 25 یا 27 دفعہ پڑھنے سے آپ مستجاب دعا بن جاتے. مستجاب دعا مطلب وہ لوگ جن کی دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتے، قبول فرماتے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لی، اے اللہ، اللہم اغفر لی، میری مغفرت فرما. اللہم اغفر لی وللمؤمنین، تمام مومن مردوں، والمؤمنات، تمام مومن عورتوں. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور تمام مسلم مردوں کی اور تمام مسلم عورتوں. تمام مومن مرد، تمام مومن عورتیں، تمام مسلم مرد، تمام مسلم عورتیں. مسلم اور مومن کا ورڈ قرآن میں انٹرچینج بھی یوز ہوا ہے. کہیں مسلمان کو مومن، مومن کو مسلمان بھی کہا. لیکن یہاں دعا کا ایمفیسائز کیا کہ ہم نے دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، مومن مرد اور عورتیں، ہم نے سب کے لیے معافی مانگ لی کہ اللہ پاک ہمیں بھی معاف فرما دے، ان کو بھی معاف فرما. ارے دوسروں کی معافی مانگے ہمیں کیا ملے گا؟ بس جو مقام ملے گا نا پھر وہ سوچ ہے آپ. اللہ رب العزت کے ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو خود بھی توبہ کرتے ہیں اور دوسروں کے بیہاف پہ بھی توبہ کرتے ہیں. لہٰذا کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اس کے لیے توبہ کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. اللہ آپ دیکھیں آپ کو اللہ کیا درجہ عطا فرماتے ہیں. لہٰذا دوسروں کے عیب کو دیکھنا چھوڑ دیں، ورنہ اللہ توبہ کی توفیق کو چھین لیتے، اور وہ بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ توبہ کروں گا اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمیں دعا، اگر سب سے پہلے اولن تو اللہ پاک ہمیں ہر گناہ سے بچائے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اللہ پاک بچائے. لیکن اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے. اور جو شخص کسی کو قرض دے اور پھر اس مقروض کے ادا نہ کرنے پر اس مقروض اور تنگ دست کو مہلت دے، تو اللہ بھی پھر ایسے شخص کو گناہ کے بعد توبہ تک کی مہلت دیتے ہیں. تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ پاک تم پر رحم کریں گے. لہٰذا اگر تم نے کبھی کسی کو قرض دیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، اور تم نے دیکھا جینوئنلی کہ وہ پیسے نہیں دے پا رہا، اس کی نیت بھی ہے، وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، قرض تلے دبا ہوا ہے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا، تم نے اس کو مہلت دی، تم نے اس کو وقت دیا، لہٰذا اللہ پاک بھی تمہیں گناہ کے بعد توبہ تک کی مہلت دیں گے. کیونکہ گناہ کے بعد توبہ کی مہلت نہ ملنا، اس کا مطلب ہلاکت ہے. اس کا مطلب خاتمہ بھی ایمان سے، شاید خاتمہ بھی آپ کا ایمان، شاید خاتمہ پہ آپ کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان بھی شاید نہ ہو. تو یہ خطرناک ہے. لیکن اگر آپ رحم دل ہیں، لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں، لوگوں کو مہلت دینے والے ہیں، یہ چیز یہاں قرض کے حوالے سے میں کہتا ہوں، اگر ایک امپلائر ہے، امپلائی نے غلطی کر دی، اس امپلائی کو اگر آپ نے مہلت دی کہ چلو یار کوئی بات نہیں، مسئلہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی، یہ مثال میں نے جو ہے وہ خود سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو مجھے اس پوائنٹ سے نکل رہی ہے اس وقت. وہ کیا کہ اگر امپلائر ہے، امپلائی کے اوپر شفقت کرتا ہے کہ یار چلو غلطی ہو گئی، جان کر کے غلطی نہیں کی ہے، ان انٹینشنلی ہو گئی، تو پھر اس کو مہلت دیتا ہے، اس کو مارجن دیتا ہے، تو اللہ پاک بھی آپ کو مارجن دے گا. اللہ پاک بھی کہے گا
جو تم نے گناہ کیا تھا تیری نیت نہیں تھی، چل اگر تم نے کر بھی لیا تو معافی مانگ لے، اللہ پاک معافی کی توفیق دے دیں گے توبہ کی توفیق دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ لوگوں کو معاف کرنے والے بنو گے، اللہ پاک آپ کو معاف کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اچھا قلب نصیب فرمائے، ہمارے قلب میں نورانیت کو برقرار رکھیں، ہمارے سینے میں، ہمیں قلب کے اندر جو ایک سیاہی ہے، جو بلیک اسپاٹس ہیں، اللہ پاک اس کو مٹا دیں، سچی توبہ کر دیں، سچی توبہ کر لیں۔ اللہ پاک ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ پاک ہمیں تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں جو ہے اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔